ایک زرداری پی ڈی ایم پر بھاری، مولانا کو پی پی کے جواب کا انتظار۔ پی پی نے سی ای سی میٹنگ کی تاریخ دے دی 4 اپریل کی، پہلے استعفے یا بعد میں؟ آصف علی زرداری نے کمال ہوشیاری سے استعفوں کا ڈیڈ لاک اگلے 15 دن تک کے لیے ٹال دیا۔ کیا پی ڈی ایم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا؟ مولانا اور نواز میں مائنس پی پی فارمولے پر اتفاق، پیپلز پارٹی آتی ہے تو ٹھیک ورنہ 9 جماعتیں لائحہ عمل بنائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف میں ٹیلی فونک گفتگو، جیل بھرو تحریک پر بھی بات چیت۔ مولانا نے کہا کہ پی پی کے جواب کا انتظار، لانگ مارچ نہیں روکیں گے۔ ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ایسے حکمرانوں کو بھی چلتا کرنا ہوگا جو قوتیں سمجھتی ہیں اس نالائق اور ناجائز حکومت کو سہارا دے سکتے ہیں، ان کو بھی اپنا سہارا کھینچنا ہوگا، ورنہ پھر قوم ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ اور رائے قائم کر سکتی۔ ناجائز حکومت کا ساتھ دینے والی قوتیں اپنا سہارا کھینچ لیں، ورنہ قوم ان کے بارے میں بھی فیصلہ کر سکتی ہے۔ اپنا کام کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب، کہا ہر ایک کو اپنے دائرے میں واپس جانا ہوگا۔ ہمارا الیکشن چوری کر کے دھڑلے سے کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ ہے تو ملک کا وفادار، خلاف ہے تو غدار۔ ہم آپ سے بڑھ کر پاکستان کے وفادار ہیں۔ مولانا نے کہا میدان جنگ سے فرار گناہ کبیرہ، لیکن نئے حملے کی نیت سے پیچھے ہٹنا گناہ نہیں ہے۔ جیل جانے کا خوف ہے تو سیاست میں آئے کیوں؟ اس راستے میں اقتدار اور جیل دونوں آئیں گے۔ سیاست بزدلی نہیں، برداشت کا نام ہے۔ اقتدار میں آتے ہی اپوزیشن نے کہا ہم ناکام ہو گئے، بار بار حکومت جانے کی پیش گوئیاں ہوتی رہیں، حکومت کو ناکام کہنے والوں کا ایجنڈا ہی کچھ اور تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو، بولے ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، حکومتی کارکردگی پر 5 سال بعد سوال کرنا چاہیے۔ بولے پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف جہاد شروع کر رکھا ہے، لاہور کا بڑا قبضہ گروپ پچھلی حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا، 2 نئے شہر بنا رہے ہیں، 50 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کر لیں گے۔ پنجاب اور بلوچستان میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، سندھ حکومت کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا، چاہتے ہیں سندھ بھی تعمیراتی شعبے میں مراد سے فائدہ اٹھائے۔ وقت آ گیا ہے پاکستان اور بھارت ماضی دفن کر کے آگے بڑھیں۔ غریب ترین خطہ ہونے کے باوجود دفاع پر بہت خرچ کرتے ہیں۔ دفاعی اخراجات سے انسانی ترقی کے منصوبے متاثر ہوتے ہیں۔ جارح پڑوسی کے باوجود پاکستان ہتھیار کی دوڑ میں شامل نہیں ہوا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب، بولے پاک بھارت کشیدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے، بامعنی مذاکرات کے لیے پڑوسی کو مقبوضہ کشمیر میں سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارے عزم کی عکاس ہے، افغان امن عمل میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے، افغانستان کا امن خطے کی سلامتی کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات، ایم کیو ایم کا کارکنوں کی رہائی، دفاتر کھولنے اور مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی وفاقی وزراء کو ایم کیو ایم کے تحفظات فوری دور کرنے کی ہدایت، کہا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور کراچی پیکج پر عمل کی رفتار تیز کی جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی اور پیپلز پارٹی نے فلاں کر لیا، مجھے حیرانگی ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کا جو سٹینس تھا اس سے پی ڈی ایم سرخرو ہوئی ہے۔ پی پی کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، استعفے آخری آپشن ہیں۔ قمر زمان قاہرہ کی پریس کانفرنس، بولے پی ڈی ایم کے فیصلے اتفاق رائے سے ہونے ہیں، کثرت رائے سے نہیں۔ پی پی کہتی ہے عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے، تحریک ناکام ہو تو استعفے دیے جا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی طریقہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی، بتایا 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو کی برسی راولپنڈی میں منائیں گے، بلاول بھٹو سمیت تمام قیادت بھٹو کی برسی میں راولپنڈی پہنچے گی، جلسہ کہاں ہوگا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ انتخابی نظام کو شفاف، غیر جانبدار اور معتبر بنانے کے لیے پارلیمانی لیڈرز پر مشتمل کمیٹی بنانے کا باضابطہ اعلان، پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کو مراسلہ، لکھا پارلیمانی کمیٹی کا مقصد شفاف انتخابات کے لیے آئینی اصلاحات ہے، قومی اسمبلی سینٹ کے پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرز کمیٹی میں شامل ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے درمیان انتخابی اصلاحات کمیٹی پر مشاورت،
سینٹ میں پارلیمانی لیڈر کا تعین ہوتے ہی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ آئینی اصلاحات کے لیے اپوزیشن لیڈر کے لیے پروڈکشن آرڈر سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ مریم نواز کے گرد نیب کا گھیرا تنگ، 26 مارچ کو زمین کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں بھی طلب کر لیا۔ شریف خاندان پر 1500 کنال زمین ملی بھگت سے گرین لینڈ ایریا ڈکلیئر کرانے کا الزام ہے۔ نیب کی مریم نواز کو مطلوبہ ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب مریم نواز کو چودھری شوگر ملز کیس میں بھی 26 مارچ کو طلب کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات جلد کرانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے قریبی ساتھیوں کی ملاقات۔ وزیر دفاع پرویز خٹک نے مشورہ دیا موجودہ ماحول میں بلدیاتی انتخابات نہ کرائے جائیں۔ وزیر اعظم نے تجویز مسترد کر دی، بولے بلدیاتی حکومتیں عوام کی ضرورت ہیں، ہر صورت انتخابات کرائیں گے۔ مقامی حکومتوں کے قیام سے عوامی مسائل جلد حل ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی انسداد کرونا ویکسین لگوا لی، کہا کرونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، ایس او پیز پر مکمل عمل یقینی بنایا جائے۔ اس سے پہلے صدر مملکت عارف علوی نے بھی اپنا نمبر آنے پر ویکسین لگوائی تھی۔ ملک بھر میں انسداد کرونا مہم میں 60 سال سے زائد عمر کے افراد اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن جاری ہے۔ پاکستان میں کرونا مثبت آنے کی شرح بڑھ کر 7.8% ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 61 اموات، 3495 کیس رپورٹ۔ چیف سلیکٹر محمد وسیم اور کپتان بابر اعظم میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ دورہ ساؤتھ افریقہ کے لیے ٹیم کے انتخاب پر کپتان بابر اعظم ناخوش، ڈمی کپتان نہیں بنوں گا، بابر اعظم کا محمد وسیم کو پیغام۔ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے کہا بابر اعظم اتھارٹی منوائیں، سرفراز 2 نہ بنے۔ ہیڈ کوچ مصباح بھی ٹیم سلیکشن سے خوش نہیں ہیں۔ شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری، پاکستان سپر لیگ کے باقی میچ 23 مئی سے 20 جون تک کروانے کا فیصلہ۔ تمام میچ کراچی میں ہوں گے۔ پی سی بی اور فرینچائز کے درمیان اجلاس میں تاریخوں پر فیصلہ کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو 7 دن تک قرنطینہ کرنا ہوگا۔ پی ایس ایل کا 6واں ایڈیشن کورونا کے باعث 14 میچ کے بعد ملتوی کر دیا گیا تھا۔ نواب شاہ کے قریب پی آئی اے کا طیارہ حادثے سے بال بال بچ گیا۔ مسافر طیارہ آسمانی بجلی کی زد میں آ گیا۔ کپتان طیارے کو بچاتے ہوئے مزید بلندی پر لے گیا۔ آسمانی بجلی سے طیارے کے پرائمری ریڈار کو بھی نقصان پہنچا۔ پرواز PK306 کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ کپتان نے طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ حکومت کا بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی کا وعدہ پورا ہونے لگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزدوروں میں گھروں اور فلیٹس کی چابیاں تقسیم کر دیں۔ کہتے ہیں یہ کسی پر احسان نہیں، محنت کشوں کا حق ہے۔ خصوصی قانون کے تحت اب بینک ہاؤسنگ اسکیمز کے لیے قرضے دے رہے ہیں۔ 20 سال تک گھروں پر شرح سود 5% سے زائد نہیں ہوگی۔ ہم نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشنز ایشو کر دی ہیں کہ جو تمام اللیگل اس طرح کے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر ایکشن کرے۔ پنجاب حکومت کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں ماضی میں بیواؤں اور مستحقین کے پلاٹس سیاسی شخصیات کو دیے گئے۔ اینٹی کرپشن کو غیر قانونی قبضے ختم کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ شہزاد اکبر بولے نون لیگ نے عوامی مسائل سے اپنی سلطنت بنائی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں قبضہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری، کئی شہروں میں ناجائز تعمیرات گرا دی گئیں۔ کڈنی ہل پارک کراچی کا قبضہ ختم کرانے کے لیے 21 مارچ کو گرینڈ آپریشن کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ کا ڈی جی رینجرز ڈی جی SBCA کو مراسلہ۔ پرانی سبزی منڈی پر KMC اینٹی انکروچمنٹ ٹیم پر حملہ، 2 اہلکار زخمی۔ شرپسندوں نے KMC کے لفٹر اور 2 موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ کہروڑ پکا لودھرا میں گاڑی پر فائرنگ، 4 افراد قتل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا نوٹس، رپورٹ طلب۔ واقعے میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم۔
कुत्तों के काटने के बढ़ते वाकयात पर फरियाल तालपुर की रुकनियत मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने रुकन सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की। फरियाल तालपुर और ज्ञान चंद को कुत्तों के काटने के वाकयात पर राब्ता न करने पर मुअत्तल किया गया। नैब का शुगर स्कैंडल से मुंसलिक तमाम शख्सियात की तलबी का फैसला। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर मोहम्मद खान 25 मार्च को नैब इस्लामाबाद में तलब। 2017 से 2019 के दरमियान दी जाने वाली सब्सिडी, शुगर की पैदावार और पैदावारी लागत की तफसील मांग ली। 2020 पे जो जमीयत उलमा इस्लाम का नाम तब्दील हो के जमीयत उलमा इस्लाम इफ से जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान बन गया, तो किस तरह बना? कौंसिल है वो फैसला करेगा कि पार्टी का नाम क्या होगा। जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मौलाना शुजाउल मुल्क कहते हैं JUI का नाम गैर कानूनी तरीके से तब्दील किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था इस्तीफे जेब में हैं, ऐसा है तो आप पेश करें। 100% इलाज हम जब 2021 तक मुफ्त कर रहे हैं, यही तो तब्दीली है। सड़कों का डेटा उठाने ज्यादा बनाई, कर्जा लेके नहीं, मोटरवेज बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाके। खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी को मुफ्त इलाज मिल रहा है। वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सड़कें बना रहे हैं। 60 अरब का खसारा मिला, उसे भी ठीक कर रहे हैं। अपील करना चाहूँगा हमारे मुल्क के वजीर आज़म इमरान खान अजीज साहब से। 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ। अभी तक मैं मुंतज़िर हूँ अपने इनामात के सिलसिले में। जो इनामात मुझे मिलने चाहिए वो नहीं मिल सके। 2 साल हो गए, अभी तक सरकारी इनामी रकम नहीं मिली। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन होने का एजाज हासिल करने वाले वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ की वजीर आज़म इमरान खान से अपील। कहा बार बार याद दहानी के बावजूद अपने हक से महरूम हूँ। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, तस्वीर और वीडियोस बनाएं, ARY न्यूज़ को भिजवाएं। कोरोना के खिलाफ जंग का हिस्सा बन जाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर स्पेस के बगैर 1166 पर SMS करें। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zu sparen.